یہاں پہنچ کر غزالہ آپ دیدہ ہو گئی۔ بولتے بولتے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ بڑی مشکل سے اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی کہ ان کنیزوں کی زبانی یہ بات سن کر میرے دل پر جیسے بجلی گر پڑی۔ میں سخت حیران تھی کہ چارہ سازی کے لیے آخر مدینے کے آسمان سے کوئی قافلہ کیوں نہیں اترتا۔ میں یہ وحشت ناک خبر سنتے ہی رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ مشتائیں میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سمجھانے لگی۔ ہر چند انہوں نے مجھ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک لخت خاموش رہی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو بادشاہ کی ایک منہ لگی کنیز اچانک دوڑتی ہوئی آئی اور اچانک ان پر برسنے لگی۔ جہاں پناہ اجلے عروسی میں کب سے منتظر بیٹھے ہیں اور تم یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے کب سے چھک مار رہی ہو؟ چلو جلدی کرو ورنہ شاہی عتاب نازل ہوا تو کسی کی خیر نہیں۔ مشتاؤں نے دبی زبان میں جواب دیا، ہم کیا کریں؟ جوڑے کے تھال لیے کب سے خوشامد کر رہی ہیں، لیکن ان کا دماغ تو آسمان پر ہے، یہ بات تک کرنے کی روادار نہیں ہے۔ دلہن بنانے کا تو کیا موقع دیں گے؟ آخر ضد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہ آواز سن کر کنیز نے غصے سے بھری آواز میں کہا، اچھا ٹھہرو، ان کا علاج ابھی دریافت کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر واپس لوٹی اور بجلی کی طرح نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میرا دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ نہ معلوم اب کون سی قیامت توڑے گی۔ دل ڈوبنے کا یہی عالم تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ کنیزوں کا دستہ لیے چلی آ رہی ہے۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے ساتھ آنے والی کنیزوں کو للکارتے ہوئے کہا، اس لاڈلی کی ذرا خبر تو لینا، ابھی تک یہ سمجھ رہی ہے کہ آغوش مادر میں ہی ہے، کب سے ان کا ٹسواں بہہ رہا ہے، ہزار سمجھانے کے بعد بھی یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو آج ان کی تریہ ہٹ توڑ دو، حجرہ عروسی میں پہنچ جانے کے بعد خود ہی ان کا نشہ ہلن ہو جائے گا۔ اس بدبخت کی للکار پر ساتھ آئی ہوئی کنیزیں آگے بڑھی اور چاروں طرف سے بے تحاشا ٹوٹ پڑی اور مجھے اپنے شکنجے میں کس لیا اور دوسری طرف مشتاؤں سے کہا، جلدی کرو۔ مجھے اپنی بے بسی پر بے ساختہ رونا ہو گیا۔ رہ رہ کر یہی دل میں خوک اٹھتی تھی کہ خدا کا کوئی غیبی ہاتھ کیوں نمودار نہیں ہوتا۔ مدینے سے رحمت و امداد کا قافلہ اترنے کے لیے اب کس گھڑی کا انتظار ہے؟ نامانوس کا کھرمن جل جانے کے بعد آ کر بھی کیا کرے گا؟ مایوسیوں کے گرداب میں غوطہ لگاتے ہوئے اب میرے ایمان و یقین کی بنیاد ہلنے لگی۔ ایک ایک کر کے اعتماد و امید کے وہ شیرازے بکھرنے لگے جو دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مربوط تھے۔ زیست کی طہارت و سلامتی کا یہی آخری سہارا تھا، سو وہ بھی دم توڑ رہا تھا۔ اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازوں کی جو روحیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھیں، اب میں مشکوک ہو کر سوچنے لگی تھی کہ غیبی کارسازوں کی جو روایتیں مجھ سے والد صاحب نے بیان کی تھی، کیا وہ فرضی کہانیوں کی طرح سراسر جھوٹی ہیں؟ اسی امید و وہم کی کشمکش میں بھیانک انجام سوچ کر مجھ پر اچانک گشی طاری ہو گئی۔ بہت دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ دلہن کی طرح مجھے سجا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر شدت کرب سے بے قابو ہو گئی۔ غیرت داری کے طور پر میرے منہ سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی، یا رسول اللہ، اپنی فاطمہ کے صدقے میری آبرو بچائیے۔ ابھی میری چیخ فضا میں تحلیل بھی نہ ہو پائی تھی کہ وہی آفت نصیب کنیز بدحواسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی آئی اور دہشت ناک لہجے میں اطلاع دی، ارے غضب ہو گیا، جہاں پناہ کو ایک نہایت مہلک قسم کے زہریلے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے۔ وہ ماہی بے آپ کی طرح بستر پر تڑپ رہے ہیں۔ پاسبانوں کو جلد خبر کر دو کہ وہ فوراً شاہی طبیب کو بلا لائیں، جہاں پناہ صرف چند گھڑی کے مہمان ہیں۔ یہ خبر دے کر وہ پاگلوں کی طرح الٹے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ اس واقعے سے اچانک سارے محل میں قرام مچ گیا۔ تمام کنیزیں اور مشتائیں میرے پاس سے فوراً اٹھ گئیں اور ادھر ادھر بدحواسی کے عالم میں دوڑنے بھاگنے لگی۔ آن کی آن میں محل کا سارا نقشہ بدل گیا۔ میرے یقین کے بجھتے ہوئے چراغوں کی لو تیز ہو گئی۔ میری امیدوں کا آبگنا شکست کی زد سے بچ گیا۔ خوشا نصیب کہ میری آتش فریاد مدینے کی چوکھٹ سے بامراد واپس آئی۔ میری روح کے معنوی سہاروں کی عمر دراز ہو گئی۔ میرے دل کے تاریک ویرانے اچانک کسی شاداب گلستہ کی طرح لہلہا اٹھے۔ اب سجدہ شکر کے اضطراب سے میری پیشانی بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سر کے بل میں زمین پر گر پڑی۔ بھرپور تنہائی کے عالم میں میری نیاز مندی کے مچلنے کا تماشا قابل دید تھا۔ کئی بار فرط مسرت میں اچھل کر میں عرش الہی کی گھنگوروں کو چھو آئی۔ میری روح کے نہاں خانوں میں غیبی چارہ گری کا جو یقین جاگ اٹھا تھا، اب اسے سلا دینا آسان نہیں تھا۔ کہیں پیر رات تک جذبات کے تلاطم کا یہی عالم رہا۔ جیسے ہی مجھے تنہائی کا موقع ملا،
میں نے شیاطین کا مہیا کیا ہوا پیراہن فوراً اتار دیا اور اپنے انہی پرانے کپڑوں میں ملبوس ہو گئی۔ چونکہ میں اپنی زبان پر مکفل چڑھا چکی تھی، اس لیے اس واقعے کے انجام سے متعلق کسی سے کچھ دریافت نہ کر سکی، لیکن ساری رات محل کے مختلف حصوں میں شور و فغا کی آواز سے یہ انداز ضرور ہوا کہ قہر الہی کی مار پڑی، جا غسل ہے۔ صبح کو میرے کمرے کے قریب دو کنیزیں آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ نہ جانے کس قسم کا وہ زہریلا بچھو تھا کہ ابھی تک اس کا زہر نہیں اترا، اور سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تلسم میں ہوش ربا کی طرح جانے وہ بچھو کہاں غائب ہو گیا کہ محل کا ایک ایک چھپا چھان مارنے کے باوجود اس کا کہیں پتہ نہیں چلا۔ دوسرے کنیز نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ارے سب سے زیادہ لرزہ خیز تو خبر یہ ہے کہ بادشاہ کا اس مہلک زہر سے جاں بر ہونا بہت مشکل ہے۔ بالفرض علاج معالجہ سے وہ اچھے بھی ہو گئے تو یہ زہر زندگی کے آخری لمحے تک ان کا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ چونکہ اب سارے محل کی توجہ بادشاہ کے علاج کی طرف مبذل ہو گئی تھی، اس لیے ان ایام میں نشانے سے ہٹ گئی تھی۔ تسبیح و درود اور تلاوت و نماز کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا، نہ میرا کسی سے کوئی واسطہ تھا، اور نہ بجس ایک دو کنیزوں کے جو میری ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے پر مامور تھی کوئی میرے قریب آتا تھا۔ میری زبان بندی نے مجھے بہت سارے مصائب سے بے خبر کر دیا تھا۔ خیالات کی طہارت اور دل کی یکسوئی کے باعث اب میری روح کی لطافت ملکوتی سرشت سے دن بدن قریب ہوتی جا رہی تھی۔ مدینے کے آسمان سے سفید بادلوں کے امٹتے ہوئے قافلے اب میری نظر کے سامنے ہر وقت رواں دواں رہا کرتے تھے۔ اب ماتھے کی آنکھوں سے میں اس حقیقت کا شب و روز نظارہ کرنے لگی تھی کہ مظلوموں کی آہ کس طرح آسمان کے دریچوں سے گزر کر باب رحمت پر دستک دیتی ہے۔ جلووں کی اس عالم رنگ رنگ میں میرے کئی مہینے گزر گئے۔ میری روح کی نفاست و تازگی کا وہ خوشگوار موسم حافظے سے کبھی اجل نہیں ہوتا۔ ایک دن میں اشک بار آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کر رہی تھی کہ ایک کنیز آئی اور دو زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ جب میں تلاوت سے فارغ ہوئی تو اس نے نہایت دھیمی آواز میں کہا، مجھے آپ کی تقدس میں آپ زندگی سے بے عد عقیدت ہو گئی ہے۔ آپ کے نالہ سحر نے پہاڑ کے جگر میں شغاف ڈال دیا ہے۔ اب آپ اپنی بے داغ زندگی کو زیادہ آرزودہ نہ کیجیے، ظالم کو اپنی کرتوت کی سزا مل گئی ہے۔ طبیبوں نے کہا ہے کہ بچھو کے زخم کی ناسور کی شکل اختیار کر لی ہے، اب وہ بہت دنوں تک اچھا نہیں ہوگا۔ مظلوم کی آہ ایک ایسا شرارہ ہے جس کی تپیش سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ اب میرا درد کسی درما کا محتاج نہیں رہ گیا تھا، اس لیے کنیز کی باتوں سے میرے دل کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ زندگی کے اسی مد و جزر میں 6 مہینے کی طویل مدت گزر گئی۔ اچانک ایک دن محسوس ہوا کہ پھر میری حیات کے افق پر مصائب کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایک شام کو پس دیوار چند ایرانی کنیزیں آپس میں سرگوشہ کر رہی تھیں۔ آخر ایران ہی کا طبیب دست شفا ثابت ہوا۔ اسی کے علاج سے جہاں پناہ کو حیرت انگیز طور پر صحت یابی حاصل ہوئی، ورنہ مملکت کے سارے طبیبوں نے اس زخم کو لا علاج قرار دے دیا تھا۔ دوسری کنیز نے دریافت کرتے ہوئے جواب دیا، تمہیں معلوم ہے جہاں پناہ غسل صحت کس دن فرمانے والے ہیں؟ جواب دیا، اس کی تاریخ کیا مقرر ہوئی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا پتہ چلا ہے کہ دارالخلافہ میں جشن صحت کا عظیم الشان تیاریاں ہو رہی ہے۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جہاں پناہ کے غسل صحت کے دن غزالہ نام کی جو لڑکی اس محل میں مقید ہے وہ ان کے حجلے عروسی میں داخل کی جائیں گی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر پھر میرے دل کی بے قراریوں کا موسم پلٹ آیا۔ پھر سویا ہوا درد جاگ اٹھا اور پھر میں اندر ہی اندر سلگنے لگی، لیکن میرا یقین اپنی جگہ پر سلامت تھا کہ اس بار بھی رحمت یزدانی ضرور میری مدد کریں گی۔ میری بے جان لاش کے جنازے سے پہلے میری ناموس کا جنازہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ کچھ ہی دنوں میں محل کے اندر سے لے کر باہر تک تیاری شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں غم کا احساس اتنا نازک ہو گیا تھا کہ شادی آنے کی آواز سے رگ جاں پر چوٹ پڑتی تھی۔ ایک دن شام کو وہی شوق و یار کنیز میرے پاس یہ پیغام مرگ لے آئی، لاڈلی محل میں رہتے ہوئے تمہیں کافی عرصہ ہو گیا، اب تو یہاں کا ماحول راس آ گیا ہوگا، آج پھر تمہیں دلہن بنانے کے لیے مشتعین آ رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے تم ان کی پیشکش قبول کر لوں گی۔ آج جہاں پناہ کے جشن صحت کا دن ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہونے پائے۔ ان کی مسرتوں میں شریک ہونا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ یہ جان سوز خبر سنا کر وہ بدبخت چلی گئی اور میں منہ ڈھانپ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی مشتعین کنیزوں کا دستہ لیے ہوئے پھر میرے پاس آئیں اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو انہوں نے نہایت رازدارانہ لہجے میں مجھے شیشے میں اتارنے کی کوشش کی۔ جب میں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا
تو ساتھ آنے والی کنیزوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے اور مجھے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مشتعین ٹوٹ پڑی اور جس حد تک وہ مجھے بدل سکی بدل دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی کنیزیں مجھے چھوڑ کر علیحدہ ہوئیں، میں نے ساری آرائش نوچ کر پھینک دی۔ اسی درمیان وہ بدبخت کنیز بھی آ گئی۔ اس نے مجھے اس حال میں دیکھا تو غصے میں بھر گئی اور نہایت سخت سست کہنے لگی۔ اس کے بعد کنیزوں کو حکم دیا، یہ نہیں مانتی تو اسی حال میں حجلہ عروسی تک اسے پہنچا دو۔ اس کے بعد ظالموں نے زبردستی مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور حجلہ عروسی میں لے جا کر بٹھا دیا۔ وہ بدنہاد کنیز بھی وہیں موجود تھی۔ میری طرف منہ کر کے کہنے لگی، ابھی جہاں پناہ دربار میں مائدین سلطنت کی مبارکبادیں قبول کر رہے ہیں، جیسے ہی تو افسر ہوں گی وہ وہاں سے اٹھ کر حجلہ عروسی میں تشریف لائیں گے۔ دروازے پر کنیزوں کا پہرا تھا اور میں اندر اپنی تقدیر کا ماتم کر رہی تھی۔ سخت اضطراب تھا کہ میں اپنے ناموس کے مدفن کے قریب پہنچ گئی تھی۔ پردہ غیب سے اب تک کوئی ہاتھ نمودار نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میرے ایمان و یقین کی دیوار ہلنے لگی۔ پھر مایوسیوں کے گرداب میں میرا دل ڈوبنے لگا۔ امید کا ٹمٹماتا ہوا ایک چراغ جل رہا تھا، وہ بھی آندھیوں کی زد پر تھا۔ دل کی امید و وہم کا یہی عالم تھا کہ اچانک تو افسر ہوئی، ایک چنگاری اڑی اور امید کا سارا خرمن جل گیا۔ ہٹو بچوں اور مبارک سلامت کے شور سے سارا محل گونج اٹھا۔ اب میں اپنے آپ میں نہیں تھی۔ شدت اضطراب میں زمین پر لوٹنے لگی۔ دشت سے میری رگوں کا خون منجمد ہونے لگا۔ موت کے سوا اب کوئی میرے ناموس کا محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ اسی عالم مرگ میں ایک بدبخت کنیز نے میرے زخموں پر نمک چھڑکا۔ ادب سے کھڑی ہو جاؤ، جہاں پناہ زینے سے گزرتے ہوئے اب ادھر آنا ہی چاہتے ہیں۔ یہ خبر نشتر کی طرح میرے کلیجے میں چبھ گئی۔ میں ایک دم تل ملا اٹھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ اب میرے اعتماد و یقین کا شیرازہ بکھرنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں محل کے زرعی حصے سے ایک شور بلند ہوا۔ وہی کنیز جو غائبانہ طور پر مجھ سے مانوس تھی میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے کہا، اب اپنا خون نہ جلائیں، مدینے کے آسمان سے چارہ گروں کا قافلہ آ گیا۔ بادشاہ زینے سے گر کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ خبر دے کر واپس لوٹی، وہی شوق و عیار کنیز ابتا و خیزہ میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، فوراً یہ کمرہ خالی کر دو، جہاں پناہ بے ہوش ہو گئے ہیں انہیں اٹھا کر یہیں لایا جا رہا ہے۔ میں دل ہی دل میں شکر الہی بجا لاتی ہوئی وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔